बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। फिर वही सिलसिला, फिर वही अफसोसनाक ख़बरें, फिर वही दिलखराश वाक़यात। वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के भरे बाज़ार में धमाका हुआ है और लकी मरवत में और कोहाट में गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। लकी मरवत में फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और इसी तरह का एक वाक़या कोहाट में हुआ है। कुछ अफसोसनाक वाक़यात डेर इस्माइल ख़ान और बाजोड़ के हैं। और एक ख़बर जिस पे बात करनी है, पिछले दिनों एक ख़बर आई थी और उसमें मज़ीद डेवलपमेंट सामने आई है। ख़बर यह है कि सरकारी मुलाजमीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन सहूलत कारी में मुलव्वस हैं। ये मुख्तलिफ़ जो कालदम तंजीमें हैं इनके साथ वाबस्ता हैं या इनकी सहूलत कारी कर रहे हैं या मजबूरी के तहत कर रहे हैं या दिल से अपनी रज़ा से कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है। इस ख़बर की पूरी तफसील मैंने आज की वीडियो में आपके सामने रखनी है और ये जो ख़बर है ये इसलिए मैंने आपके सामने रखनी है क्योंकि इससे आपको खैबर पख्तूनख्वा की एक मजमूई सूरत हाल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। सहूलत कारी के बग़ैर ज़ाहिर है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये मुमकिन नहीं है। और अगर सरकारी मुलाजमीन ऐसे काम में मुलव्वस हैं तो फिर आम अवामी सतह के ऊपर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। कोहाट से खबर आई कि मराई चेक पोस्ट के करीब एक डबल केबन गाड़ी में धमाका हुआ पिछली साइड पे और इसमें बताया गया है, मेरे जो कोहाट के मकामी सहाफ़ियों से बात हुई है, इसमें 3 अफराद जहाँ बहक हुए, 2 ज़ख्मी हुए और ये वाक़या जो है ये कल रात का था। आज की तारीख़ भी मैं आपको बताया देता हूँ। सोमवार का दिन है, 18 मई है 2026। और इसी तरह बाजोड़ की तहसील सलारज़ई के इलाके डाक किला में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है और इससे पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार सैयद अज़ीज़ जो है ये जाँ बहक हो गए हैं। इसी तरह डेर इस्माइल ख़ान से एक इसी तरह का वाक़या सामने आया है। मिलिटेंट्स ने फायरिंग की है, एक पुलिस एहलकार इसमें शहीद हो गया है। ये थाना यारक की हदूद में हुआ है और ये सूरत हाल ज़ाहिर के बताती है कि डेर इस्माइल ख़ान में, टांक में, लकी मरवत में और वज़ीरिस्तान में मुसलसल हमले जारी हैं। और इसी तरह लकी मरवत में गुज़श्ता शब एक फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया और ये लकी मरवत में गज़नी खेल के इलाके के करीब ये वाक़या पेश आया जिसमें तकरीबन 3 सिक्योरिटी एहलकार, कुछ ख़बरों के मुताबिक 4 सिक्योरिटी एहलकार इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। ये IED ब्लास्ट आई से मकामी एक पुल को भी नुकसान पहुंचा है। टांक में वाइल्ड लाइफ का एक मुलाजिम जो है ये फायरिंग से शहीद हो गया है। वाइल्ड लाइफ पेजू का ये मुलाजिम था, दिलजान वल्द पत्तू खान, ये जो है ये शहीद हो गया है और इसकी लाश अकबरी अड्डे के करीब से बरामद हुई है। ये ज़ाहिर है कि ये वो वाक़यात हैं कि जो थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी तरह लकी मरवत से ख़बर आई है कि वहाँ पे एक इलाके में तख्ती खेल है, वांडा अमीर सालार खेल, लैंड अहमद खेल, वांडा रहमाना, टप तख्ती खेल और हाफिज़ाबाद, इन इलाकों के लोगों ने पोलियो से बाइकाट का ऐलान किया है और इनके कुछ मुतालबात हैं और ज़ाहिर है कि ये लोग अपने मुतालबात के हक़ में फिर इस तरह के ऐलानात कर लेते हैं और फिर पोलियो ड्यूटी पर जाने वाले जो लोग हैं उनके सामने भी इनकार कर देते हैं और पोलियो का मुहिम का बाइकाट कर देते हैं। ज़ाहिर है कि अपना नुकसान करते हैं। डेर इस्माइल ख़ान में जो वाक़या हुआ वो तो मैंने आपके सामने रखा। जनूबी वज़ीरिस्तान, ये डेर इस्माइल ख़ान डिवीज़न में ये ज़िला आता है। जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अज़ला हैं, इनमें एक जो है ये जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर के सदर मकाम वाना बाज़ार में धमाका हुआ है और ये धमाका खानज़ादा मार्केट के गेट के करीब हुआ है, यानी बड़े बाज़ार में ये धमाका हुआ है। कुछ ही दिन पहले सराय नौरंग बाज़ार लकी मरवत को निशाना बनाया गया था और अब वाना जनूबी वज़ीरिस्तान को निशाना बनाया गया है। इस धमाके में चीफ़ ऑफ अहमद ज़ई वज़ीर मलिक तारिक ख़ान और मलिक सरफराज ख़ान और यारगुल खेल जान, ये 3 अफराद के नाम बताए गए हैं। ये शहीद हो गए हैं ये इस हमले में और 2 अफराद या 5 अफराद के बारे में बताया गया है कि वो ज़ख्मी हुए हैं। इस धमाके में मलिक तारिक ख़ान की गाड़ी को निशाना बनाया गया और ये बताया गया है कि वो मौका पर शहीद हो गए। ये जो मैं जिस खबर पे ज़्यादा तफसीली मैंने बात करनी है वो सहूलत कारी है।
سرکاری ملازمین کی طرف سے سہولت کاری ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس خبر پہ بات کروں، بلوچستان سے خبر ہے کہ یہاں کے علاقے منگلہ زرغون غر میں سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کے خلاف ایک انتہائی بڑا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مکمل کیا ہے، جس کے دوران بی ایل اے سے وابستہ 35 سے زیادہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے ہیں، جبکہ 3 اہم کمانڈروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون برائے سیاسی اور میڈیا امور شاہد رند نے اس حوالے سے تفصیلات بتائی ہیں اور کہا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے گزشتہ 13 مئی سے مسلسل جاری تھی اور مختلف علاقوں میں آپریشنز کیے گئے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ آتے ہیں اس خبر کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ روابط رکھنے والے سرکاری ملازمین کے نام شیڈول 4 میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چان بین ہوگی، مکمل طور پر ہوگی، ایک مکمل لسٹ تیار کی گئی ہے ایسے سرکاری ملازمین کی، اور سرکاری ٹھیکیدار بھی نرغے میں ہیں، وہ بھی چان بین کا حصہ ہوں گے، ان کے خلاف بھی چان بین ہوگی۔ اور یہ کوئی 2 لوگ نہیں ہیں، کوئی 200 افراد نہیں ہیں، کوئی 2 درجن لوگ نہیں ہیں، یہ پورے 2000 سے زیادہ ایسے افراد ہیں کہ جو سرکار سے، حکومت سے تنخواہیں لیتے ہیں، سرکاری ٹھیکیدار سرکاری مراعات لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں بھتہ بھی دیتے ہیں، ساتھ میں سہولت کاری بھی دیتے ہیں، یا مجبوری کے عالم میں دیتے ہیں یا رضاکارانہ طور پر دیتے ہیں۔ اس کی بعد میں ظاہر ہے کہ تحقیقات ہوں گی۔ پہلے شیڈول 4 میں ان کو شامل کیا جائے گا، اور میں نے آگے یہ بھی بتانا ہے کہ شیڈول 4 میں سزا کیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، اور بعد میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بڑا انکشاف ہے، اور افسوسناک انکشاف ہے۔ اگر اس میں حقیقت ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر سرکاری ملازمین کا یہ حال ہے تو پھر عام سطح کے اوپر جس طریقے سے کہا جاتا ہے، اور بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو حملہ آور گروپس کی شکل میں آتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے سلیمانی ٹوپی تو نہیں پہن رکھی ہوتی، یہ نظر تو آتے ہوں گے، عام لوگوں کو بھی نظر آتے ہوں گے، اور سہولت کاری کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جن علاقوں میں یہ آگ چلی ہوئی ہے وہاں پہ باقاعدہ یہ مختلف علاقوں میں، حجروں میں، مساجد میں راتیں گزارتے ہیں، ان کو کھانا دیا جاتا ہے، جس طریقے سے ان علاقوں میں ہر فوتگی کے بعد دیکھا جاتا ہے ہر گھر سے جو ہے وہ ایک ڈش، ایک اس وقت جو بنا ہوا سالن ہوتا ہے، وہ روٹی یعنی کھانا، اور پھر ساتھ میں جہاں پہ ان علاقوں میں اگر شادی ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، تو پھر یہ لوگ پہلے سے شادی والا گھر 150-200 افراد کا اضافی کھانا تیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی کھلانا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یرغمال بھی ہیں، ان کو کھانا نہ کھلائیں تب بھی ان پہ قیامت صغریٰ جو ہے وہ برپا کر دی جاتی ہے، ان کو کھانا کھلایا جائے تو پھر یہ سہولت کاری کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 2 دھاری تلوار کا سامنا کر رہے ہیں ان علاقوں کے لوگ، اور یہ سرکاری ملازمین جن کے خلاف چھان بین کا آغاز کیا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ان میں ان کو نوٹسز کا اجرا ہوگا، جبکہ اگلے مرحلے میں ان کو ملازمت سے برطرف کیا جائے گا، اور پھر آخری مرحلہ ان کی گرفتاری کا ہے۔ یعنی جو ثابت ہو گیا کہ کوئی سرکاری ملازم جس سطح کا بھی سرکاری ملازم ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کا معاون ہے، اس کا ساتھی ہے، اس کا سہولت کار ہے، تو پھر اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا باقاعدہ طور پر، اور کارروائی کا آغاز پر ان کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے، اور ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کی جائے گی۔ یہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں اور جنوبی اور بندوبستی جو اضلاع ہیں، یہاں پہ ان سرکاری ملازمین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان میں ٹھیکیدار بھی شامل ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان میں تاجر بھی شامل ہیں۔ اب تاجروں سے زیادہ بھتہ بھی وصول کیا جاتا ہے۔ اس خبر کی تفصیل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ایک اجلاس ہوگا، اس میں اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر یہ مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے جو 2000 کے قریب سرکاری ملازمین ہیں، ان کے نام شیڈول 4 میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے،
اور پہلے مرحلے میں ان کے نام جو ہیں شیڈول 4 میں، پھر ان کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے، تیسرے مرحلے میں انہیں ملازمت سے برطرف کیا جائے گا، آخری مرحلے میں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ اقدام اٹھایا گیا ہے صوبائی ایکشن پلان کے تحت۔ یہ جو ہے ان کے اگر بیرون ملک میں بھی پابندی ہوگی، ظاہر ہے ان کی چھان بین ہوگی، تو اس دوران ان کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ علاقے جنوبی علاقے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا کا جنوبی ریجن اور قبائلی اضلاع اور کچھ وسطی اضلاع کے ایسے علاقے جہاں پہ ملیٹنسی بہت زیادہ ہے، وہاں کے لوگ بھی شامل ہیں، وہاں کے سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل سوات آپریشن جب ہوا، اس میں بھی درجنوں سرکاری ملازمین کو ملازمت سے فارغ کیا گیا تھا، اور دہشت گردی انسداد دہشت گردی ایکٹ جو ہے، اس کا 4واں شیڈول ایک فہرست ہے جس میں ان افراد کے نام شامل کیے جاتے ہیں جنہیں ریاست سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مزید نگرانی کے لیے ضروری سمجھتی ہے، یعنی جن کا نام شیڈول 4 میں شامل کر دیا جاتا ہے تو ان پر اس قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں، ان کی چھان بین ہوتی ہے، ان کے سفر کا ریکارڈ کن سے وہ ملتے ہیں، اور پھر یہ باقی ساری چیزیں، شناختی کارڈ کا بلاک ہونا، بینک اکاؤنٹ کا منجمد ہونا، بیرون ملک سفر پہ پابندی۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بھی میری اور آپ کی مشترکہ نظر رہے گی۔ باقی تو روزانہ کی بنیاد پر جو افسوسناک خبریں آتی ہیں وہ تو میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان علاقوں میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت کے اندر نہیں دے سکتے، اور کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کر سکتے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں اور ہم کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں تو۔ لیکن صورتحال اگر آپ نیشنل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو اس قسم کے مسائل بیان نہیں کی جاتی، تفصیلات نہیں بیان کی جاتی، اور اس سے ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اگر یہ واقعات ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، ان کو رپورٹ نہ کیا جائے میڈیا میں، کیونکہ مزید دہشت پھیلتی ہے، مزید تشویش پھیلتی ہے۔ اب جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ لوگ اگر ان لوگوں کی آواز بھی میڈیا کے ذریعے حکومتی ایوانوں تک نہ پہنچائی جائے اور پوری دنیا کو نہ بتایا جائے کہ ہمارے ان علاقوں پہ گزر کیا رہی ہے، ہمارے ان علاقوں کے لوگوں کے اوپر گزر کیا رہی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ سکھ چین ہوگا اور راوی چین ہی چین لکھے گا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔